سجدے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 6، اور یہ پیشانی اور ناک۔ راوی نے دونوں کی طرف یوں اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایک ہے، یہ 7 اعضاء بن گئے۔ اگر ایک بندہ صرف ناک زمین پہ لگاتا ہے اور ماتھا زمین پہ نہیں لگاتا، اس کا سجدہ خلاف سنت ہے۔ ایک بندہ صرف اور صرف اپنا ماتھا زمین پہ لگاتا ہے، ناک زمین پہ نہیں لگاتا، اس کا سجدہ خلاف سنت ہے۔ جن علماء نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ناک زمین پہ لگا لو یا ماتھا زمین پہ لگا لو، کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ بلکہ بعض اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سجدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہے۔ جب 7 اعضاء پورے زمین پر نہیں لگے تو سجدہ کیسے؟ اور بعض لوگ سجدے میں جا کر پیچھے سے پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تو بھی اس کا سجدہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ رکوع کے بعد کھڑے تھے، آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے۔ سجدے کے لیے جھکتے وقت سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں گے کہ گھٹنے زمین پہ لگائیں گے؟ ہاتھ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر ٹخنے پہلے لگانے کا آتا ہے، گھٹنے پہلے لگانے کا آتا ہے، بعض روایات کے اندر ہاتھ پہلے لگانے کا آتا ہے۔ اب دونوں روایات جو ہیں ان کی سند کے اندر کچھ کمزوری ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ہم ہاتھ پہلے رکھیں، اس کی سند میں بھی کچھ کمزوری ہے، اور جس میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنے گھٹنے پہلے رکھیں، اس کی سند میں بھی کمزوری ہے۔ تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا؟ بخاری کی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح منع کیا۔ نہا ان یبرک کما یبرک البعیر، آپ نے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح منع کیا۔ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے؟ آپ کبھی اونٹ کو بیٹھتے ہوئے غور سے دیکھیں تو اونٹ اپنے گھٹنے زمین پر پہلے لگاتا ہے، بازو بعد میں موڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے اونٹ کو دیکھا ہے، اونٹ پہلے اگلے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کو پہلے زمین پر ٹیکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کے ٹخنے آگے ہوتے ہیں، ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث سے بھی ہے، لغت سے بھی ہے اور عقل سے بھی ہے، تینوں طریقوں سے دلیل۔ پہلی چیز عقلی دلیل، ہر جو جاندار ہے اس کی ٹانگیں پیچھے کو مڑیں اور بازو آگے کو مڑیں۔ آپ کی ٹانگ آگے کو نہیں پیچھے کو مڑے گی اور بازو آگے کو مڑے گی۔ آپ غور کریں کہ جانور کی جو اگلے، جس کو ہم بازو کہتے ہیں، وہ اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ پیچھے کو مڑتی ہیں، اور اس کی جو پیچھے والی ہوتی ہیں وہ آگے کو مڑتی ہیں۔ یہ جانور کی ٹانگیں آگے ہوتی ہیں، اس کے بازو پیچھے ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ٹانگوں کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے ہر جاندار کی، بازوؤں کے اندر اس کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جانور کی اگلی ٹانگوں کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، پچھلی کے اندر کم۔ یہ ہو گئی عقلی دلیل جو ہم مشاہدے سے دیکھتے ہیں۔ دوسری دلیل لغت کے اعتبار سے، جتنے علماء نے لغت پر کتابیں لکھی ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے، حیات الحیوان علامہ دبیری کی جانوروں کی زندگی پر جو کتابیں لکھی، جتنے بھی علماء نے کتابیں لکھی لغت کی کتابوں میں جو لکھا ہے، اس میں سب نے یہ لکھا ہوا کہ جانوروں کی ٹانگیں آگے ہوتی ہیں کہ بازو پیچھے۔ یہ اہل لغت کا اور وہ علماء جو جانوروں کی زندگیوں پر تخصص کر چکے ہیں ان کا یہ مطلب ہے۔ تیسری دلیل صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کا پیچھا کرنے کے لیے سراقہ بن مالک بن جوشم آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو میرا گھوڑا جب آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو وہ گرا اور میرے گھوڑے کے جو اگلے ٹانگیں تھیں پیچھے والے بازوؤں کے اندر دھنس گئے۔ اب وہاں پر صریح ہے روایت کے اندر کہ اگلی اس کے ٹانگیں، گھوڑے کے اگلے جن کو ہم بازو کہتے ہیں ان کو اس نے ٹانگیں کہا اور پیچھے والے کو بازو۔ روایت کے اندر بھی یہ دلیل مل گئی۔ اب سمجھ آئی
کہ جانور کے بیٹھنے کی طرح جو ممانت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ اپنے گھٹنے پہلے زمین پر لگائیں اور ہاتھ بعد میں لگائیں، یہ جانور کی طرح بیٹھیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ تواضع اور انکساری کا پہلو دیکھتے ہیں تو تواضع اور انکساری یہ ہے کہ یوں انسان جب بازو پہلے لگاتا ہے اس کا سر جھکتا ہے، اور جب ایسے انسان ٹخنے لگاتا ہے تو ایسے۔ تو یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تواضع انکساری والا پہلو کس میں ہے۔ تو بہرحال سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے لگائیے۔ اب سجدے کے لیے آپ چلے گئے، اب 7 اعضاء کا آپ نے خیال کرنا، آپ کے پاؤں زمین پر لگے ہوں، ٹخنے زمین پر لگے ہوں، ہاتھ زمین پر ہوں، ناک اور پیشانی ماتھا جو ہے یہ زمین پر ہو۔ اب ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے اور پاؤں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ٹخنوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ سجدے کے وقت ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں، اپنا چہرہ چھپا لیا ہاتھوں کے ساتھ، ایسے ہوتا ہے نا، زمین پر ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے چہرے کے برابر ہاتھ رکھیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سجدے کے اندر بھی جب آپ جاتے تھے تو ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے ہوں، یعنی کندھے کے برابر ہاتھ آئے، یعنی آپ سجدہ اس طریقے سے کریں کہ جب سجدہ ہو تو ہاتھ آپ کے کندھے کے برابر ہو۔ اصل کوئی بچہ آئے عملی طور پر چلے وہ ادھر ذرا سجدہ کریں، ہاں سجدہ کریں سر۔ اب یہ دیکھیں اس بچے کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے کندھوں کے برابر ہے، اس نے چہرے کو نہیں چھپایا، چہرے کو چھپا کے دکھاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، بازو پیچھے کریں، ہاتھ پیچھے کریں۔ یہ سنت کے مطابق جب آپ کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ رکھیں گے تو اس میں دوسری سنت پر خود بخود عمل ہوگا۔ دوسری سنت کیا ہے؟ آپ نے سجدے میں یوں بازوؤں کو بند کرنے سے منع کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ سجدہ کرتے تھے یرا نیاض الابطین، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یوں کوہنیاں کھلی، کوہنیاں کھلی، جب آپ کندھے کے برابر ہاتھ رکھیں گے کوہنیاں خود بخود کھل جائیں گی۔ اور تیسری سنت بھی یہاں پر کوہنیوں کے حوالے سے کہ کوہنیاں زمین پر نہا ان یفترشا کافتراش السبع او کما قال، آپ نے درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع کیا۔ سجدے درندے کی طرح بازو کیا ہے؟ آپ نے جانور کو دیکھا ایسے وہ پورے بازو زمین پر بچھا کر ایسے بیٹھا ہو، آپ نے کوہنیاں زمین پر لگانے سے منع کیا۔ اب دیکھیں ایک ہاتھ آپ سنت کے مطابق رکھیں گے، 3 سنتیں آپ کی پوری ہوگی۔ ایک آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر سنت کے مطابق ہو گئے، دوسرا آپ کے بازو خود بخود زمین سے اٹھ جائیں گے، آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیسرا آپ کے بازو کھل بھی جائیں گے، آپ کے بازو بند نہیں رہیں گے۔ تو یہ اس چیز کا خیال کریں، 3 سنتیں اس کے اندر چھوٹتی ہیں ہم سے، جب آپ صحیح طریقے سے ہاتھ رکھیں گے خود بخود 3 سنتوں پر عمل ہو گیا۔ اس کے بعد ٹخنے جو ہیں، گھٹنے جو ہیں، یہ گھٹنے آپس میں ملا ہیں، آپ گھٹنے آپس کے اندر بعض جسم ہوتے ہیں بھاری بھرکم، ان کے گھٹنے آپس میں نہیں ملتے، اس کے نہیں ملتے، وہ انتہا معذور ہے، لیکن کوشش کریں اپنے گھٹنوں کو ساتھ ملائیں، اور پھر پیچھے سے اپنے پاؤں کو بھی ساتھ ملائیں، پاؤں کو ساتھ ملا کر یوں اپنی انگلیاں قبلے کی طرف موڑیں، انگلیاں اب یہ اس بچے کے دیکھیں، یہ گھٹنے بھی مل چکے اور پیچھے سے اس کے بازو بھی ملے۔ حدیث اس کی مستدرک حاکم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات اندھیرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، کرتے 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 میرے ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پہ لگے، آپ سجدے میں تھے، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وہ دونوں ایسے زمین پہ گاڑے ہوئے تھے۔ گاڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایسے کھڑا کرنا، ایسے پنجوں پر کھڑا کرنا، یہ کھڑا کرنا، اور ایسے انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ کر ایسے کرنا، یہ ہوتا ہے گاڑنا۔ تو سجدے کے حوالے سے ساری سنتوں کو ذرا دوبارہ سنیں، دونوں پاؤں زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر، دونوں ہاتھ زمین پر، ناک اور پیشانی زمین پر۔ اب اس طریقے سے ہاتھ آپ کے کندھے کے برابر، یہ ساتھ نہیں ملے ہوں گے، خود بخود کھل بھی جائیں گے اور زمین سے بھی اٹھ جائیں گے۔ اور اسی طرح اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو ملائیں اور پیچھے سے پاؤں کی انگلیوں کو جہاں تک آپ ممکن ہو آپ اس کو موڑیں، یہ سنت طریقے کو۔ اور آخری سجدے کے حوالے سے سنت کہ آپ کا پیٹ آپ کی رانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کرے ذرا۔ اب حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ ایسا سجدہ کہ بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے نا نیچے سے گزر جائے،
اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سجدہ تبھی بنتا ہے کہ جب آپ کا پیٹ اٹھا ہوا ہو، رانوں سے جدا ہو. ہم ایسے پسا ہوا سجدہ کرتے ہیں، وہ یعنی کہ سارا گرا دیتے ہیں اپنے آپ کو اپنی رانوں کے اوپر، یہ ٹھیک نہیں ہے. پیٹ اوپر اٹھانا چاہیے. تو یہ جو سجدہ ہے نا، یہ سجدہ میں ان توجیحات کی طرف نہیں جاتا جو کچھ سائنس کے ڈاکٹروں نے اس کے فوائد بیان کیے، کیونکہ ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کی. ڈاکٹر اس کے فائدے بیان کریں یا نقصان بیان کریں، ہم نے تو اللہ کے لیے. لیکن اس سجدے کو دنیا مانتی ہے کہ یہ بہترین قسم کی ایکسرسائز، دماغ کے خون کے لیے، دماغ کی شریانوں تک اپنے خون کی رسائی کے لیے بہترین عبادت جو ہے وہ لمبا سجدہ. کئی ایسے لوگ وہ دماغی مریض کو یہ کہتے ہیں کہ سجدہ لمبا سے لمبا کرو، جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہو. دوبارہ سجدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ اور اتنا لمبا قیام. ایک روایت میں کہ جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. لیکن کہ آپ نفل نمازوں میں کرتے تھے، جب اکیلے پڑھ رہے ہوتے تھے، اکثر رات کی نماز میں ایسا کیا کرتے تھے. یہ آپ کا سجدہ ہوگا. سجدے کے بعد آپ اٹھیں گے، دو سجدوں کے درمیان آپ نے بیٹھنا. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے ہاتھ آپ نے کیسے رکھنے ہیں، اس کا طریقہ کہ آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے، اب ہاتھ رکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ یوں رانوں پر رکھیں، یہ بھی روایت آتی ہے. اس طریقے سے رانوں کے اوپر رکھیں، ٹخنوں تک نہ جانے دیں، گھٹنوں تک نہ جانے دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو، بائیں ہاتھ تو ایسے بائیں گھٹنے کا لقمہ بنا لیں، ایسے اس طریقے سے پکڑیں اس کو. اب یہ بالکل سیدھا ہو گیا، یہ ایسے ہی رہے. اور یہ جو ہے دایاں، اس کو دائیں ران کے اوپر ایسے بچھا لیں. یہ ہے طریقہ، یعنی کہ اس کے ساتھ ذرا کر دیجیے، اس طریقے سے. ہاں جی، یہ ہے طریقہ. جس طریقے سے اس بچے نے کیا یہ طریقہ ہے. اب اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح. پھر اس کے بعد جلسہ استراحت. جلسہ استراحت ہوتا ہے کچھ دیر بیٹھ کے پھر اٹھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اکثر ہمارے ائمہ سجدے سے اٹھتے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جلسہ استراحت سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے. بخاری کی روایت میں بعض اہل علم نے کہ اس میں فرض کے لیے بھی امر کے لفظ بھی موجود ہے، جس سے وجوب کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد ہے تشہد. تشہد کے اندر اپنے ہاتھ اسی طرح رکھنے جس طرح آپ نے دو سجدوں کے درمیان رکھے. اس کو یوں کھینچ کر رکھیں اور اس کو اس کے اوپر ایسے بچھا کر رکھیں. اب انگلی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تشہد کی؟ انگلی کے بارے میں 2 سے 3 طرح کی روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یوں تینوں انگلیوں کو ایسے ملا کر اس کو ایسے، یہ آسان طریقہ ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے لیے کہ آپ 53 کی گرہ بناتے ہیں. 53 اربوں کی گنتی گننے کا ایک ایسا طریقہ تھا کہ وہ اپنے ان 2 ہاتھوں پر 10,000 کی گنتی گنتے تھے. 10,000 کی گنتی. ان 3 انگلیوں پر عطائیاں، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 ہو گئے. ان 2 انگلیوں پر دہائیاں. دہائیاں اس کے مختلف طریقے آتے ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں. بعض انگلی کا کچھ فرق آ جاتا ہے، بعض جگہوں پر نہیں ہے. تو یہ 10 10 20 30 40 50 60 70 اور 80 اور 90، یہ 90 اور ادھر سے یہ 99، ایک کم سے. پھر بائیں ہاتھ سے جب یہ جو 3 انگلیاں ان سے سینکڑے ہیں، 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 تک یہاں پر ہو گیا. اور ان 2 انگلیوں کے ساتھ 1000 ہے. اب 10,000 تک گنتی میں نہیں کہنا ہے. وہ یوں اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بڑے سے بڑے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے سینکڑے 1000 بتاتے تھے، دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے اکائی یا دہائی بتاتے. ان 3 انگلیوں سے اکائی، ان 2 سے دہائی، ان 3 انگلیوں سے سینکڑے، ان 2 انگلیوں سے 1000. یہ 10,000 تک گنتی کی. اب 53 کی گرہ کیسے بنتی ہے؟ 1 2 اور 3، اور آپ اس کو یہاں پر رکھیں. یہ 53 کی گرہ ہوتی ہے. یہ
53 کی گرہ بن گئی اس طریقے سے. حدیث کے اندر جو آتا ہے نا کہ آپ جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو 53 کی گرہ بناتے تھے. تو 53 کی گرہ اس طریقے سے یہ ہے 53 کی گرہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے. اور ایک ویسے طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں حلقہ بناتے, ان دو انگلیوں کو بند کرتے, یوں ایک حلقہ بنایا, اور یہ تیسرا طریقہ. اس آپ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو, جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے, آپ کو اختیار کر سکتے ہیں. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ انگلی کو تھوڑا سا خم دار رکھتے, موڑ کے رکھتے. بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف کرتے ہیں, بعض اس کو صحیح کرتے ہیں. بہرحال محدثین کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دینی ہے کہ نہیں دینی. اگر دینی ہے تو کب دینی. بعض لوگ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں. یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پہ بیٹھتے تھے تو یہ پوزیشن بنا لیتے تھے اپنے ہاتھ. پورے تشہد کے اندر کیفیت یہ ہوتی تھی. اب روایات کے اندر آتا حرکت دیتے تھے, اور بعض روایات کے اندر آتا حرکت نہیں دیتے تھے. دونوں طرح کی روایات. اور بعض روایات میں آتا ہے یشیر بہا, اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے یدعو بہا, اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. کان یحرکها کان لا یحرکها. اس کا خلاصہ اہل علم نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ معمولی حرکت دی جائے, روک لیا جائے, پھر حرکت دی جائے, روک. یہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے معمولی حرکت دیں, اس کو روک لیں, پھر ایسے حرکت, پھر روک لیں, پھر حرکت, پھر روک لیں. اور وہ جو روایت ہے کہ یہ انگلی شیطان پر بہت سخت ہے, اس کو کوڑے کی طرح لگتی ہے, یہ روایت صحیح ہے, یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تشہد انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ. اس کے بعد جب آپ ساری دعائیں پڑھ دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے وقت اکثر لوگ اس طریقے سے سلام پھیرتے ہیں, جیسے وہ اپنے اس کندھے کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے بھی ایسے. یہ واللہ اعلم یہ طریقہ پتہ نہیں کہاں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے ایسے, اپنا رخ پورے کا پورا دائیں طرف اور بائیں طرف ایسے, السلام علیکم السلام علیکم. یہ ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کا طریقہ. تو یہ نماز کا جو عملی ایک طریقہ تھا وہ آپ کو کر کے دکھایا گیا ہے. اگر اس کے حوالے سے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. سجدہ کرتے ہوئے جب ہاتھ نیچے رکھیں گے تو یہ نیچے رکھے گی یا رکھے گی؟ سوال یہ کہ سجدہ کرتے وقت ہاتھ جب نیچے رکھیں گے تو کیا صرف انگلیاں ہونی چاہیے کہ ہتھیلی بھی؟ تو ظاہر یہ قدرتی طریقے سے نہ بند ہونی چاہیے نہ کھلی ہونی چاہیے. جو فطری طریقہ ہاتھ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے کیسے رکھیں, ظاہر پورا ہاتھ نیچے جائے, پورا ہاتھ. دائرہ بھی بناتے تھے, انہیں دائرہ بھی سنت طریقہ ہے اور یوں حرکت کا بھی ہے. وہی روایت جب ضرور بھی ہاں یشیر بھی ہاں, بعض علماء کہتے ہیں اشارہ اس طرح ہوتا ہے. وہ اس میں جو تحقیق ہے نا انشاءاللہ العزیز وہ یہی ہے کہ حرکت دی جائے اور پھر روک لی جائے. دائرے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. دائرے والا انہوں نے اسپیشل جمعہ میں یہ بتایا. کسی بڑے عالم کا نام نہ لیا کرے. میں نے کسی سے پوچھا نا, نہیں ٹھیک ہے ویسے کہہ کے کرے کسی عالم نے ایسے کہا, کیونکہ تو بڑے عالم کی بات آ جاتی ہے. جماعت کے اندر جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو کوشش کریں اپنے بازو کو اندر کو رکھیں تاکہ آپ کے ساتھی کو تکلیف نہ ہو. ساتھ والے صف کے اندر جو ہے تکلیف نہ ہو. تشہد میں نظر احسن. تشہد کے اندر نظر آپ کی تشہد والی انگلی سے آگے نہیں جانی چاہیے, یعنی نظر آپ کی جھولی میں رہنی چاہیے. اب سجدے والی جگہ پر نہیں جائے. پوری نماز میں سجدے والی جگہ پہ, تشہد کے اندر سجدے والی جگہ پہ نہیں. تشہد کے اندر نظر آپ کی جھولی میں انگلی سے اندر رہنی چاہیے, انگلی پر دیکھنا چاہیے, اس سے آگے. سجدے کے اندر کمر سیدھی ہونی چاہیے کہ الٹی ہونی چاہیے؟ کمر تو اٹھنی چاہیے. بازو پوجے ساتھ میں کہتا ہے میرے سے کیا بن گیا. نہیں وہ وہی نا کہ ایسا نہ کریں کہ وہ ساتھ کی کر جس وقت سلام کرتے ہیں کس طرف دیکھتے ہیں؟ بس ایسے سیدھے دیکھتے ہیں, دائیں طرف, پوری دائیں طرف پڑھیں. اکیلے پڑھ رہے بے شک جماعت کے ساتھ. ہاں اکیلے